الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم ہے، بلا شبہ سب انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں. وہی اس خسارے سے محفوظ ہیں جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. میں اور آپ ملک پاکستان میں آج جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حیران کن بھی ہیں اور پریشان کن بھی. مشکلات ہیں کہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پریشانیاں ہیں کہ ان میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بالخصوص معاشی پریشانیاں، اقتصادی مسائل اور روزی روٹی کے ایک غریب انسان کے لیے مسائل اس قدر زیادہ بڑھ گئے کہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو چکے ہیں. اور بلا شبہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں، کانوں سے سنتے بھی ہیں، اور آئے روز گلیوں محلوں چوکوں چوراہوں میں اس طرح کی باتیں پڑھتے سنتے دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی انسان نے موجودہ حالات میں پریشان ہو کے خودکشی کر لی ہے. کوئی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو تیل لگا کے، اپنے اوپر تیل چھڑک کے
ان مشکلوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ایسے بھی ہیں بیچارے دکھ کے مارے جو اپنے گھر میں ہی نہیں جاتے کہ اخراجات ہی نہیں ہیں، تو بچے جب ہم سے فرمائشیں کریں گے تو ہم ان کی فرمائشوں کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ہر بندہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر پریشان نظر آتا ہے۔ پریشانیاں تو تھیں ہی، لیکن ان پریشانیوں کے اندر جو ان کا ہم نے علاج ڈھونڈنا چاہا، اس سے علاج ملنے کی بجائے ہماری پریشانیوں میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے۔ کسی نے کیا علاج ڈھونڈا ہوا ہے اور کسی نے کیا علاج تلاش کیا ہوا ہے۔ کوئی ان پریشانیوں کا علاج نشے میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ان پریشانیوں کا علاج گھر سے فرار ہونے میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ان پریشانیوں کا علاج سکون کی گولیوں میں دیکھتا ہے، کوئی ان پریشانیوں کا علاج میوزک، گانا، سوشل میڈیا اور مختلف قسم کے ویب سائٹ اور فحش مناظر کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور یہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ آج کا انسان ان پریشانیوں کے اندر یہ بھول ہی بیٹھا ہے کہ میری پریشانیوں کا اصل علاج اور اصل حل کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ظاہری طور پہ جو کوشش کی جا رہی ہے وہ نہ کی جائے۔ کوشش کرنا تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، دین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہوا ہے، اور کوشش کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص یہ کہے کہ میرا اللہ پہ بڑا ایمان اور یقین ہے اور مجھے اولاد مل جائے گی، لیکن وہ شادی بھی نہ کرے، تو یہ ایمان کی علامت نہیں، بیوقوفی کی نشانی ہے۔ اگر ایک شخص یہ کہے کہ میرا اللہ پہ بڑا یقین ہے اور میری فصل اگائے گی اور بیج ہی نہ بوئے، پانی ہی نہ لگائے، تو یہ ایمان نہیں، اس کی حماقت۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا مطلب یہ نہ سمجھے گا کہ جو ہم اپنے طور پہ کوششیں کر رہے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ کوششیں تو جاری رہنی چاہیے۔ حصول رزق کے لیے تگ و دو اور کاوش یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے، ہمارے دین کی تعلیم بھی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے سب کچھ ظاہری کوشش ہی کو سمجھ لیا، اور دنیا داری کے اندر ایسے ڈوبے ہیں کہ گویا ہم اپنی زبان حال سے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے مسئلے خود ہی حل کر لیں گے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوشش سے حل کر لے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے احتجاج اور مظاہرے سے حل کر لے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گالی گلوچ سے حل کر لے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف حکمرانوں کے اوپر تنقید سے حل کر لے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کو گالیاں دے کے حل کر لے گا۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ان کوششوں میں اللہ کو بھی شامل کر کے دیکھیں، اللہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں، اللہ کی مدد کو بھی بلا لیں، اللہ کی مدد کو بھی پکار لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے پریشانیوں کے حل کے لیے ظاہری اسباب رکھے ہیں، اللہ نے پریشانیوں اور مشکلوں کے حل کے لیے کچھ باطنی اسباب بھی رکھے۔ جس طرح سے وہ مریض جو دوائی ہی نہ لے تو وہ بھی غلط ہے، اور وہ مریض
جو دوائی لے اور اسی کے اوپر ہی سہارا کر بیٹھے تو وہ بھی غلط ہے، اور وہ مریض کامیاب ہے جو صبح کے وقت میں دوائی لیتا ہو اور رات کو اللہ کے سامنے رو رو کے شفا کی دعائیں کرتا ہو۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے 4 بنیادی حل جو شریعت کی روشنی میں پریشانیوں کے لیے سمجھ میں آتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا اور بنیادی حل اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، رونا ہے، آہیں بھرنا ہے، سسکیاں لینا ہے۔ اور توبہ کا مطلب اپنی زندگی کے اندر جو گناہ اور کمزوریاں ہیں ان سے جان چھڑانا ہے۔ یہ ایسا حل ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں بتایا ہوا۔ ہم ہیں کہ اس حل کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جا رہی۔ میں مانتا ہوں حکمران کرپٹ ہیں، مجھے تسلیم ہے کہ ظالمانہ ٹیکسوں کا ایک نظام ہے جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اندر کوئی خامی ہی نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ہر بندہ چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے 2-4 گالیاں کسی حکمران کو نکال کے سمجھتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تمہارا غصہ نکلے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی تشریف فرماتے، ایک آدمی آ کے کہتا ہے میں پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ اولاد نہیں ہے۔ اللہ سے معافی مانگو۔ دوسرا شخص آیا، کہتا امام صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ روٹی پوری نہیں ہوتی، معاشی تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے۔ کہا اللہ سے معافی مانگو۔ ایک تیسرا شخص آیا، میں پریشان ہوں۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی، قحط پڑا ہوا ہے، خوراک کی کمی ہے۔ کہا اللہ سے معافی مانگو۔ پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا امام صاحب 3 افراد آئے، ان کے مسئلے علیحدہ علیحدہ تھے۔ ایک آدمی کی پریشانی تھی قحط، دوسری آدمی کی پریشانی تھی اولاد نہیں، تیسرے کی پریشانی تھی فقر و فاقہ غربت، اور آپ نے تینوں کو علاج ایک ہی بتایا۔ ہر مرض کی اپنی اپنی دوائی ہوتی ہے، مرض تینوں کے علیحدہ تھے، پریشانیاں علیحدہ تھیں، آپ نے علاج ایک ہی بتایا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کی بصیرت، عظمت، فقاہت اور ان کے ایمان پہ قربان جائیے۔ امام صاحب نے کہا میں نے تو علاج بتایا ہی نہیں، میں نے تو جو بتایا ہے اللہ کے قرآن کی روشنی میں بتایا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اپنے اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔
युरसिल السماء عليكم مدرارا, तुम तौबा करोगे, माफी मांगोगे, वो मूसलाधार बारिश उतारेगा. ويمددكم بأموال وبنين, اموال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا, اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہاری زمین کو ہرا بھرا کر کے باغات تمہیں دے گا, اور تمہارے زمین کے نیچے سے تمہارے لیے پانیوں کے چشموں کے نہروں کے انتظام کر دے گا. ما لكم لا ترجون لله وقارا, ما لكم لا ترجون لله وقارا. حضرت نوح کے یہ الفاظ جھنجھوڑ رہے ہیں, اپنی قوم سے کہیں تمہیں کیا ہو گیا, ایک اللہ ہی کی عزت تمہارے دل میں نہیں ہے, تم اپنی پریشانیوں کے لیے سارے دروازے کھٹکھٹا رہے ہو, ایک اللہ ہی کو چھوڑا ہوا ہے. تم اپنی پریشانیوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو, ایک اللہ ہی کو چھوڑا ہوا ہے. اسی کی عزت, اسی کا وقار, اسی کا مقام, اسی کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں رہا. اللہ تو شروع سے تمہاری پریشانیاں دور کرتا آیا ہے. اس وقت جب تم ماں کے پیٹ میں تھے, نکلنے کا راستہ ہی نہیں تھا, اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا, تو ماں کے پیٹ سے نکلنا کتنی پریشانی تھی. تو کس نے تمہیں نکالا تھا, اور کس نے راستے کھولے تھے؟ اور جب تم ہاتھ پاؤں مار ہی نہیں سکتے تھے, منہ ہلا بھی نہیں سکتے تھے, اپنے طور پہ کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے, تو تمہاری روزی روٹی کا انتظام اس وقت کس نے کیا تھا؟ آج تم اسی کو بلائے بیٹھے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا وقد خلقکم اطوارا وقد خلقکم اطوارا. 5 صدی ہو گئی, ہمیں بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے. ہم نے IMF سے بھیک مانگ کے دیکھ لی, امریکہ کے سامنے جھولی پھیلا کے دیکھ لی, اقوام عالم کے سامنے ہماری کوئی عزت نہ رہی, اور پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے نکمے ترین پاسپورٹس کے اندر اس کا شمار ہونے لگا. کاش ہم نے اللہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہوتا اور اس سے بھی معافی مانگی ہوتی. جو ہمارے معافی مانگنے کے کام ہیں وہ ہم کریں, جو حکمرانوں کے ہیں وہ اس لیول پہ وہ کریں. سارا ہی ملبہ ایک طبقے پہ ڈال کے فارغ ہو جانا یہ مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. خصوصاً 5 گناہ نبی علیہ السلام نے بتائے, جب کسی قوم کے اندر عام ہو جاتے ہیں تو ان کو 9-10 قسم کی سزائیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ساری پریشانیوں کا تعلق گناہوں کے ساتھ جوڑا ہے. ما نقص قوم المكيال والميزان الا واخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. صرف اس ایک گناہ پہ ہی اگر ہم غور کر لیں, ہم میں سے ہر شخص کس کس لیول پہ یہ گناہ کر رہا ہے, تو انسان سر پکڑ کے رہ جائے گا کہ ہم سے تو یہ ایک گناہ بھی نہیں چھوٹا. آپ نے ارشاد فرمایا, جب کسی قوم کا یہ مزاج ہو جائے کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کریں, ناپ تول کے اندر کمی کریں, اخذوا بالسنین, تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے قحط کے ذریعے سے. وشدت المعونہ, ان کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. وجور السلطان علیہم, ان پہ یہ عذاب آتا ہے کہ ان کے حکمران ظالم ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹا سا مسئلہ تو نہیں ہے.
मामूली छोटे छोटे मसाइल से लेकर एक एक दुकानदार कैसे कैसे नापतोल में कमी कर रहा है, एक एक मुलाजिम जहां जहां वो पढ़ा रहा है, जिस जिस जिम्मेदारी की तनख्वाह ले रहा है, उसके साथ वो क्या सलूक कर रहा है, एक एक शख्स जहां जहां जो जो उसकी जिम्मेदारी है उसमें किस लेवल पे जाके कोताही कर रहा है। नाप तोल में कमी तो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि उमूमन यही नाप तोल के पैमाने होते हैं जिनसे इंसान महसूस करता है कि कोई दूसरे के साथ क्या सलूक कर रहा है, वगरना इससे मुराद हर उस चीज और हर वो जिम्मेदारी है जो आप कमा हक्कुहु नहीं निभा रहे हैं, वो नाप तोल में कमी के अंदर ही आता है। अगर एक शख्स बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और उसका ये हमने उसका इलाज ये ढूंढा हुकूमत जुल्म करती है, तो हम और कुंडियां लगाएंगे, हम और चोरी करेंगे। याद रखिए, जो अल्लाह ने मुझे दीन की समझ दी है, 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, इससे मसला हल नहीं होगा, परेशानी बढ़ेगी। एक तो दुनिया की परेशानी है और साथ आखिरत की भी जमा हो जाएगी। और फिर मुआशरे के अंदर चोरी करने को मामूली समझा जाएगा। हमारे मुआशरे में चोरी की ये शरह छोटे छोटे लेवल से लेके बड़े बड़े लेवल तक कहां तक पहुंच चुकी है। जब तक हमारा इज्तिमाई मिजाज ये नहीं बनेगा कि जो चीज हमने ली है कम से कम उसकी पेमेंट तो हमने करनी है, अगर वो जुल्म कर रहे हैं, यकीनन कर रहे हैं, तो उसका हल और इलाज ये नहीं है कि हम एक दूसरे पे जुल्म करना शुरू कर दें। जैसे जैसे एक तबका ज्यादा चोरी करता जाएगा, जाहिर है उसकी अदायगी माशरे के वो गरीब और शरीफ लोग और ईमानदार लोग कर रहे होंगे जिनका उसमें कोई कसूर और कोई गुनाह नहीं है। पहले सिर्फ हुक्मरान जुल्म कर रहे थे, हम इस लिहाज से एक दूसरे के ऊपर खुद भी जुल्म कर रहे, तो मसला बढ़ता चला जाएगा, उसका हल नहीं होगा। इसके बरक्स अगर हम एक दूसरे को समझाने वाले बन जाएं और एक एक मामले के अंदर जहां जहां नाप तोल में कमी हो रही है उसको खत्म करने वाले बन जाएं और खैर खाही के जज्बे वाले बन जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक लफ्ज पर हमारा ईमान है। जब भी कोई कौम नाप तोल के अंदर कमी करती है, चाहे वो वापडा का एक मुलाजिम हो, जिस चीज की वो तनख्वाह ले रहा है उसका ख्याल करने की बजाय अपने 2000, 4000, 5000 महाना नजायज कमीशन के लिए अपनी कौम और हुकूमत का वो लाखों का नुकसान कर रहा हो, तो इससे बड़ा नापतोल में कमी करने वाला कौन है? जब भी कोई कौम नापतोल के अंदर कमी करती है तो अल्लाह उनको ये 3 सजाएं देता है। गोया के हुक्मरानों के जुल्म के पीछे वजह भी यही बयान की गई कि हम खुद नापतोल के अंदर कमी करने वाले हैं, इसीलिए हुक्मरानों को जरूरत होती है कि हमारे ऊपर टैक्स लगाएं, इसीलिए उनको जरूरत होती है कि वो जुल्म के ऊपर जुल्म करते चले जाएं। अगर हम खुद ईमानदार हों तो शायद उनको ये जरूरत मिले ही ना, उनको ये हिम्मत मिले ही ना। मैं नक़सकुमुल मिक्याल वल मीज़ान, जब भी कोई कौम नापतोल में कमी करती है तो उनके हुक्मरान जालिम हो जाते हैं, उनके खर्चे पूरे नहीं होते हैं और उनके ऊपर आफतें आती ही आती हैं, बहरान आते ही आते हैं। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और गुनाह बताया, फहाशी और बेहयाई का गुनाह जब किसी कौम के अंदर आम हो जाता है, आपने इरशाद फरमाया तो फिर उनके अंदर बीमारियां आम हो जाती हैं, वो बीमारियां जो कभी उनके बुजुर्गों ने सुनी भी नहीं थी। जो आप मेडिकल तहकीक करना चाहते हैं कर लें, इस मिंबर रसूल पे अल्लाह के पैगंबर की हदीस पे कामिल ईमान रखते हुए हम पूरे यकीन से कहते हैं जब तक फहाशी का कल्चर खत्म नहीं होगा, बीमारियां खत्म नहीं होगी। फिर आपने एक तीसरा गुनाह बताया जिसका माशरे के ऊपर बदतरीन असर होता है,
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما منع قوم زکات اموالہم، جب بھی کچھ لوگ اپنے مالوں کی زکات روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت والی بارش کے قطرے روک لیتے ہیں، اگر جانور نہ ہوتے تو ان پہ بارش نہ آتی۔ پھر آپ نے چوتھا گناہ حکمرانوں سے متعلق گنوایا کہ جب بھی حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو قوم کے اندر اختلاف پڑ جاتے ہیں۔ اور پانچواں عجیب و غریب گناہ ہے، وہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، انسان دونوں میں تعلق دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ جب بھی کسی قوم کا یہ معاملہ ہو جائے کہ وہ وعدے توڑنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بیرونی طاقتوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ حکمران اپنی عوام سے وعدے توڑیں، عوام حکمرانوں سے وعدے توڑیں، ماں باپ اولاد سے وعدے توڑیں، اولاد والدین سے وعدے توڑے، میاں اپنی بیوی سے وعدہ توڑے، بیوی اپنے شوہر سے وعدہ توڑے، ملازم ادارے سے وعدہ توڑے، ادارہ اپنے ملازم سے وعدہ توڑے۔ جب پوری قوم کا یہ مزاج ہو جائے گا وعدہ توڑنا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہتا، اعتماد نہیں رہتا۔ جب اعتماد نہیں رہتا اور پوری قوم ایک دوسرے سے ڈر رہی ہوتی ہے تو پھر بیرونی طاقتیں اس قوم کے اوپر حکمرانی کرتی ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو پہلا حل توبہ اور استغفار ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں جی توبہ تو بہت ہوتی ہے، جھوٹی توبہ ہوتی ہے، آنسو بہت بہائے جاتے ہیں، جھوٹے آنسو ہوتے ہیں، استغفار کے وظیفے بہت لوگ پڑھتے ہیں، وہ حقیقی نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ کا تعلق عمل کے بدلنے سے ہے۔ اگر ایک شخص نے 1000 دفعہ بھی استغفر اللہ پڑھا ہے لیکن اس کا عمل وہیں کا وہیں ہے، عادت وہیں کی وہیں ہے، رویہ وہیں کا وہاں ہے، تو اس نے پھر توبہ نہیں کی ہے، اس نے توبہ کا مذاق اڑایا ہے۔ سچی توبہ تو پورے ماحول کو بدل دیتی ہے، زندگیوں کو بدل دیتی ہے، اللہ کی مدد اس سے آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ توبہ بھی ایسی ہو کہ اکثر لوگ توبہ کرنے والے ہو جائیں۔ اگر چند لوگ کر رہے ہیں، زیادہ تر اپنے ڈگر کے اوپر ہیں، تو پھر توبہ کی اجتماعی برکتیں نصیب نہیں ہوتی ہیں۔ اجتماعی برکتیں اس وقت ہوتی ہیں جب اکثر لوگ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو جائیں۔ جب آپ کی مسجد دارالحدیث فجر کی نماز میں یہاں سے لے کے آخری صف تک بھر جائے، جب ہمارے گھروں سے برائی کا ماحول ختم ہو جائے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے اور بیچنے اور خریدنے میں ناپ تول کی کمی سے توبہ کر جائیں، اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ادھر تم یہ کام کر لو اور دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے حکم دیتا ہے آسمان کو کہ تو بھی ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دے، اور زمین کو حکم دے گا کہ تو بھی اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اور جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور شخص نہیں کر سکتا، اور اللہ ہمارے اعمال کے مطابق کرتا ہے۔ دوسرا حل جو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے وہ صبر اور حوصلہ اور ایثار کا جذبہ ہے۔ گھبرانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، کچھ ہمت، کچھ صبر، حوصلہ، اللہ سے امید، اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین، محنت کا جاری رکھنا، اور یہ یقین کہ کوئی نہیں، پریشانی ہے تو آسانی بھی آئے گی، الجھنے ہیں تو حل بھی آئے گی، مشکلات ہیں تو بہتری بھی آئے گی، ظلم و ستم والا ماحول ہے تو عدل و انصاف بھی آئے گا۔ بندے مسلمان کی زندگی میں مایوسی کا لفظ نہیں ہوتا ہے۔ کب تک یہ حالات رہیں گے؟ آخر اللہ تو ہے نہ دیکھنے والا، اللہ ان حالات کو بدلے گا، اور اللہ رب العزت خیر والا، انصاف والا، عدل والا ایک دن ہمیں دکھائے گا۔
ہم اس کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام سخت پریشانی میں ہیں، 5-10 سال نہیں، بعض تاریخی روایات کے مطابق 25-30 سال گزر چکے ہیں، لیکن اللہ پہ یقین ایسا ہے۔ آپ بھی بیٹوں سے کہتے ہیں جاؤ یوسف کو ڈھونڈو تو صحیح، مل جائے گا، تلاش تو کرو، وہ کہتے ہیں ابا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، لگتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی دماغی مسئلہ ہو گیا ہے، پریشانی ہو گئی ہے، اتنے سال گزر گئے، یوسف کہاں سے ملے گا؟ کہا نہیں، تلاش تو کرو، مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ مایوس ہو کے خودکشی کر لینا، اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ دنیا تو داؤ پہ لگی ہی تھی، آپ نے اپنی قبر بھی تنگ کر لی اور آخرت بھی برباد کر لی۔ مایوس ہو کے گھروں میں اور لڑائی جھگڑے شروع کر دینا ایک ایک چیز پہ، اس سے کوئی مسائل حل ہو جائیں گے؟ معاشی پریشانی تو تھی ہی، آپ نے ساتھ نفسیاتی پریشانی بھی مول لے لی۔ اہل ایمان مشکلات میں، پریشانیوں میں حوصلہ رکھتے ہیں، اللہ پہ امید رکھتے ہیں، اپنی کوشش اپنے مطابق جتنی وہ کر سکتے ہیں اس کو جاری رکھتے ہیں، اور جب وہ کوشش جاری رکھتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جیسے انسان صبر کرتا جاتا ہے اللہ اپنی مدد کو صبر کرنے والوں کے ساتھ شامل کر دیتا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خوشخبری سنا دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوں گی۔ وہ جو نبیوں پہ رحمتیں اللہ اتارتا ہے، صبر کرنے والوں پہ اللہ وہ والی رحمتیں نازل کرتا ہے، عام رحمتیں بھی ہوں گی۔ اور پریشانیوں میں بندے کو سمجھ نہیں آتا اب میں کیا کروں، اگر وہ ہمت کر کے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں خود اس کو بتاؤں گا کہ میرے بندے اب آگے تو نے کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ اس حوالے سے تیسرا اہم علاج صدقہ و خیرات ہے، باہمی محبت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے جن کی تنخواہ اللہ تعالی نے کوئی مہینے میں 1,00,000 سے اوپر رکھی ہے، سارے اخراجات ہم نے اپنے ہی بچوں کے لیے رکھنے ہیں۔ وہ لوگ جن کی ماہانہ آمدن 1,00,000 سے 1.5 سے 2,00,000 سے اوپر ہے، پریشانیوں کے حالات کے اندر، پریشانیوں اور الجھنوں اور معاشی پریشانیوں کے اندر، جبکہ ایسے ایسے ہمارے معاشرے میں غریب لوگ پائے جاتے ہوں جن کے پاس اپنے جوتے کا تسمہ باندھنے کے لیے، موچی کو دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، اور ایک اگر جوتے کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے تو وہ جڑوانے کے لیے ان کے پاس رقم نہ ہو، اور ایک وقت کا کھانا ان کے گھر میں پک گیا ہے تو دوسرے وقت کے لیے وہ سبزی خریدنے کی ہمت اور استطاعت نہ رکھتے ہوں، اور اس حالت کے اندر بھی ہمارے گھر کے اندر صبح اور شام کا ہمارے بچوں کا اور امیر لوگوں کے بچوں کا ایک ناشتہ 5-5 10-10 ہزار میں ہو رہا ہو تو ایسے امیروں کو شرم آنی چاہیے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ایمان والوں کے مالوں کے اندر حق رکھا ہے اللہ نے، ان کا بھی جو مانگنے آ جائیں اور ان کا بھی جو مانگے نہ، بیچارے ویسے ہی ایسے محروم ہوں، پتہ چلتا ہو یہ بڑے ضرورت مند ہے۔ اصل پریشانی یہ نہیں ہوتی ہے کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، ان غریب لوگوں کو اس سے بڑھ کے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر جب ان کا کوئی احساس کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے
صدقات و خیرات کا نظام اور زکوٰۃ کا نظام اور ہر صاحب حیثیت کا خصوصاً بنیادی سا فارمولہ اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا. ہر خاندان اور برادری کے اندر کچھ لوگ متوسط ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں اور کچھ بڑے مالدار ہوتے ہیں. اگر ہر شخص اور ہر مالدار طبقہ اپنے خاندان کو سنبھال لے اور اپنے خاندان کے اندر نظر دوڑا کے اپنا کزن، اپنا عزیز کوئی محروم ہے، ضرورت مند ہے، اس کی طرف توجہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت غیبی مدد نازل ہوگی. بہت ساری رحمتیں، بہت ساری برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جائیں گی. چوتھا اور آخری علاج، وقت نہیں میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور دعائیں کرنا ہے. جس قدر زیادہ دعا ہوگی، جس قدر زیادہ آنسو بہیں گے، جس قدر زیادہ آہوزاری ہوگی، جس قدر زیادہ تضرع ہوگا، اللہ کے سامنے پیشانیاں ٹیکی جائیں گی، ہاتھ پھیلائے جائیں گے، آنسو بہائے جائیں گے سچے دل کے ساتھ، اسی قدر اللہ کی طرف سے معاشرے میں برکتیں نازل ہوتی رہیں گی. اس آیت کو سنیے اور مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ آبادیوں والے میرے اوپر صحیح ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، میرے حکموں کی پابندیاں کریں، تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں. ایک وہ وقت تھا جب یہاں کے لوگ سعودی عرب میں فنڈ دیتے تھے. مکہ مکرمہ میں ایک ادارہ ہے، آج بھی موجود ہے، دار الحدیث الخیریہ. اس کی عمارت پاکستانی لوگوں کے چندے سے بنی تھی اور ہمارے کچھ بزرگوں کے پاس باقاعدہ اس کی رسیدیں آج تک موجود ہیں. اور والد محترم رحمہ اللہ نے خود مجھے بتایا کہ جب پہلے ہمارے قافلے حج کے لیے جاتے تھے تو یہ سوچ کے جاتے تھے کہ وہاں کے بدو غریب لوگ ہیں، یہاں سے کچھ چیزیں ساتھ لے جاتے تھے، چلے ان کے اوپر صدقہ و خیرات کر دیں. غریب لوگ ہیں، مکہ اور مدینہ کے باسی ہیں، ہم ان کو کچھ خیرات دے کے آئیں. یہاں اللہ نے یہ برکت رکھی ہوئی تھی. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو اور وقت کے بادشاہ سلطان سعود کو، اور ان لوگوں نے جب وہاں قرآن کا قانون، قرآن کا نظام، قرآن کے قوانین نافذ کر دیے. اللہ کا وعدہ ہے یہ آبادیوں والے ایمان لے آئیں، یعنی مسلمانوں کے لیے یہی قانون ہے، کافروں کے لیے یہ قانون نہیں ہے. اس لیے ان کی طرف نہ دیکھا کریں. ان کے لیے صرف دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، ان کے لیے ضابطے اور ہیں. امت مسلمہ کے لیے یہی ضابطہ ہے. اگر یہ ایمان لے آئیں اور اگر یہ تقوی کے اوپر کاربند ہو جائیں، قرآن کو انہوں نے اپنا قانون بنایا، اللہ نے وہی پہاڑ جو بنجر تھے ان کے نیچے سے ایسی برکتیں نکالیں کہ پیٹرول کے ذخائر دے کے دنیا کے امیر ترین ممالک میں ان کو شامل کر دیا. اور ڈر لگتا ہے کہ جیسے جیسے وہ اس راستے کو چھوڑتے جائیں گے وہ برکتیں ان سے روٹتی چلی جائیں گی، وہ ان برکتوں سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ روحانی وجوہات، یہ قرآنی اسباب، یہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے فیکٹرز جو معیشت کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر بھی نگاہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.